کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو ایک کافر کو دو حصوں میں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں ہیں تو انہوں نے مشرکین پہ حملہ کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کر دشمن کو روکنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کئی بار حملوں کو پسپا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران خود یعنی جنگی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جس سے صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور مسلمانوں کو اطلاع دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے کر احد پہاڑ کی طرف بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اور ایک ایک انصاری شہید ہوتا گیا۔ آخر میں طلحہ رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور ان کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ابی بن خلف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی گردن پہ نیزہ مارا۔ ابی بن خلف شدید زخمی ہوا اور بالآخر اسی زخم سے وہ مر گیا۔ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ڈھال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر اندازی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو پسپا کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر چڑھنے میں مدد کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ پہاڑ کی چوٹی پر مسلمان تھکے اور پیاسے تھے۔ سلیم رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانی پلایا۔ انس رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر راکھ لگائی، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اس دوران مسلمانوں پر اونگ طاری ہوئی، جس کے بعد وہ تازہ دم ہو گئے۔